میں چند دن پہلے اپنے کام پہ تھا اور وہاں ساتھ ایک مسجد تھی، میں نے چاہا وہاں میں ظہر کی نماز ادا کروں۔ تو ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد میرے پاس ٹائم تھا، میں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ تو وہاں یہ قرآن پاک سعودی عرب سے جو آ رہے ہیں وہ پڑھا ہوا تھا، تو میرا دل تھا سورۃ فتح کی تلاوت کروں۔ جب سورۃ فتح کی تلاوت کی تو پہلی آیت جو میں نے پڑھی تو ترجمہ پڑھا تو ترجمہ بڑا عجیب لکھا ہوا تھا۔ آج فرانس کے ساتھ جو مسئلہ شروع ہوا ہے اور بھی گستاحان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو اس میں ترجمہ بڑا ہی شدید قسم کا گستاحانہ لکھا ہوا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نعوذ باللہ۔ میرے دماغ نے اسے ایکسیپٹ نہ کیا، قبول نہ کیا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور واپس آیا، اور واپس آ کے ایک تکلیف دی دل میں، واپس آ کے میں نے قرآن پاک کنز الایمان شریف یہ پڑھا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کا جب ترجمہ پڑھا تو اس کے ترجمے میں تھا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے، آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے۔ تو میرا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں کافی سارے تراجم میں ایسی تبدیلی کر دی گئی ہے کہ شاید کوئی جاہل بھی ہوگا تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ گناہ کو منسوب کرنا مناسب نہیں سمجھے گا۔ وہ تو پاک ہیں اور جدھر نگاہ کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وہ پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو ایسا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا ہے جو آپ کو پاک بھی کرے گا، یعنی آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے گا۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک لیں، قرآن پاک لینے سے پہلے تراجم دیکھ لیا کریں، اور تراجم دیکھنے سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا میں فارمولہ بتاتا ہوں۔ کنز الایمان شریف کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، تو پہلے نام اللہ کا لیا ہے، اور دوسرے جتنے بھی ترجمے ہیں اس کے لکھا ہے شروع اللہ کے نام سے، یعنی شروع کا لفظ پہلے لکھا ہے۔ اور سورۃ فتح کی پہلی آیت پڑھیں، یہ پارہ نمبر ہے 26، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ترجمہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی والا تو نہیں ہے۔ کہیں آپ کے گھر میں آ جائے، آپ کی اولادیں پڑھیں، نسلیں پڑھیں، آگے آپ کے ملازم پڑھیں، آپ مسجد میں رکھاتے ہیں مسجد میں پڑھیں، تو جس کا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خراب ہو گیا، سمجھو اس کا ایمان ضائع ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، اسے کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ اسے ہی ہے جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔